میں کل اپنے ایک کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا۔ چائے پی، گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر شکایت لگائی کہ جناب فلاں چپڑاسی سست ہے، کام نہیں کرتا۔ ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے اس دوست نے کہا کہ اگر کام نہیں کرتا تو اسے رکھا کس لیے ہے، فارغ کرو ایسے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ایک دفعہ اس سے بات کر لو، کیا پتہ کچھ اس کے مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک شیخ صاحب کا واقعہ سنایا۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا، شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ کچھ دن ایسے پھرے کہ دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی، دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے۔ شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے 2، 4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ دھن برستا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے مکان سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالک کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر 1500 روپے ماہوار پر اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی دفتر واپس جانا ہے۔ اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پوری ایک تیز پھوار جا پڑی۔ شیخ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ چونکہ آسمان پہ تھا، غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا۔ کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی جا بیٹھا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو وہ واپس بلا لیں۔ شام کو سے شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ گارڈ کو کہا کہ اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ مری گیا، واپسی پر حادثہ ہوا اور اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ شیخ صاحب کے تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی ہو، نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار شروع کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دغا کیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ دن پرانا جاننے والا ملنے آیا، حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا۔ کہا شیخ صاحب ایک بزرگ لاہور آئے ہوئے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، اگر آپ ان کے پاس دعا کروا لیں تو اللہ کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے، ان کے پاس پہنچے، ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے اور پھر آنکھیں کھولیں۔ شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا تم نے سلطان کو کیوں نکالا تھا؟ شیخ صاحب کے سر پر تو گویا جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ بزرگ کے پاؤں میں گر گیا، معافیا مانگنے لگا۔ بزرگ نے اسے کہا میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ ضرور رزق دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے، رزق کی تقسیم بھی اسی طرح ہے۔ پروردگار کے نزدیک
ہم میں سے ہر ایک شخص ایک وسیلہ ہے، اور کسی کے رزق کا اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں روپے سلطان کو 1500 روپے دینے کے لیے ملتے تھے، تم نے وہ روک لیے، اوپر والے نے تمہارا معاوضہ ختم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ شیخ صاحب کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی، وہ سر پیٹتا گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈتا رہا کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ، کوئی شناختی کارڈ، کوئی اور معلومات مل سکے۔ کچھ بھی نہ ملا تو شیخ دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، مگر سلطان نہ ملا۔ لیکن شیخ صاحب کے دل سے سکون ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ صاحب پھر گھر سے غائب ہو گئے تو بیٹے کو معلوم تھا کہ کہاں ملیں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا باپ زمین پر بیٹھا سر میں راکھ ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا، سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو۔ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست کو یہ ساری کہانی سنائی اور اسے کہا کہ چپڑاسی کو نہ نکالو، اس کا رزق تم سے جڑا ہوا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے دے گا، کہ اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ارد گرد نظر دہرانی چاہیے، کہیں ہمارا رزق کسی بندے کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا، ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس وقت میرے دوستوں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔